ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے کیا کیا ظاہر ہوگا، دنیا میں کیا کیا واقعات اور کیا باتیں دیکھنے کو ملیں گی، ان کا کچھ بیان۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر آج کروں گا، اس سے پہلے ایک بات، اور وہ یہ کہ یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق۔ علماء اسلام جو پہلے تھے انہوں نے محنتیں کی، چیزوں کو جمع کر دیا۔ ہم شرح کرتے ہوئے کوئی بات زیادہ کر لیں، ہمارے لفظ زیادہ ہو جائیں، محنتیں ہو چکی۔ سنیے گا توجہ سے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ حضرت سکندر ذوالقرنین ان کا بیان۔ دوسری آیت میں حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ اپنے قرآن کریم سے یاجوج اور ماجوج کے الفاظ سن لیے۔ انگلش والے گوگ میگوگ کہتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ان کی اصلیت اور واقعہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابن ماجہ میں ہے، حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہ اس کے راوی، آقا کریم نے فرمایا، جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ مغرب سے سورج کا طلوع، دھواں دخان، دابۃ الارض جو جانور ہے، یاجوج اور ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، 3 خسوف یعنی سورج گرہن مختلف قسم کے، آگ جو قصر عدن سے نکلے گی، یہ وہ نشانیاں جب تک یہ ظاہر نہیں ہوں گی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب اس میں یاجوج اور ماجوج کا بھی بیان ہے۔ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں کون؟ یہ بنو آدم، حضرت آدم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ہر سال ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہی ان کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں 1000 یا زیادہ ہو گئے تھے۔ پھر پھیلتی رہی آبادی، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ عمر پائی۔ نبیوں میں روایتیں 1600 برس تک کی ملتی ہیں کہ وہ دنیا میں 1600 برس رہے۔ 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی صبح اور شام۔ قوم نہیں مانی، انہوں نے دعا کر دی، عذاب کی، ہلاکت کی، جسے ہم اردو میں بد دعا کہتے ہیں۔ وہ دعائے ضرر، دعائے ہلاکت، تو چونکہ اس میں ہلاکت مانگی جاتی ہے تو لوگوں نے اس کا نام بد دعا رکھ دیا۔ وہ بری دعا نہیں ہے، مگر دوسروں کے لیے چونکہ اس میں برائی چاہی گئی ہے تو اس حوالے سے وہ اس کو بد دعا کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے 4 ٹانگوں والے جانور، دوسری میں 2 ٹانگوں والے اور یہ پرندے اور رینگنے والے، اور تیسری منزل پہ 80 افراد جو مسلمان ہو گئے تھے۔
یہ بقائے نسل کے لیے وہ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی پانی برسایا، زمین سے بھی پانی نکلا، پانی پانی پہاڑ ڈوب گئے، پوری دنیا طوفان نوح میں ختم ہو گئی۔ جودی پہاڑ پر جا کر یہ کشتی رکی۔ کیوں یہ کشتی بچی؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، نور محمدی کی برکت سے وہ بچ رہے۔ ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، ان کی اولاد پھر دنیا میں پھیلی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عرب، فارس اور روم، یہ لوگ سامی النسل، ان کے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد۔ قبط، بربر اور افریقہ کے لوگ یہ حامی النسل، حام کی اولاد۔ یہ باقی ایشیا میں آپ جائیں گے، چائنا ہے، یہ کوریا ہے، جاپان ہے، اس طرح کے یہ سارے علاقے، اور ترک بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں، یہ یافس کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی یہ اولاد دنیا میں پھیل گئی۔ یہ کہا جاتا ہے اخیافی بھائی ہیں ہمارے، یاجوج اور ماجوج۔ اخیافی بھائی کا مطلب کیا ہے؟ کہ باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے جسم سے بہنے والا قطرہ ایک مٹی میں ملا، اس سے یہ یاجوج اور ماجوج بنائے گئے۔ واللہ تعالی عالم۔ ان کا 3 طرح کا ان کا بتایا گیا کہ یہ 3 طرح کے ہیں۔ ارز، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، یا ارز، ایک لکڑی مشہور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صنوبر، جس کو آج کہا جاتا ہے، یہ وہی لکڑی ہے۔ 4 ہاتھ لمبے، ہاتھ سے مراد یہ ہوتا ہے انگلیوں سے لے کے کونی تک، اس کو 1 ہاتھ کہا جاتا ہے، یا پورا پھر وہ آپ کا بازو ہوتا ہے۔ 4 ہاتھ لمبے، 4 ہاتھ چوڑے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں بتا رہا ہوں، ایک قسم ان کی ایسی کہ 4 ہاتھ لمبے اور 4 ہاتھ چوڑے۔ ان میں کوئی لمبے قد کا نہیں ہے، اونچے قد کا نہیں ہے، چھوٹے قد کے ہیں مگر چوڑائی میں ہیں۔ ایک ان کی قسم ایسی ہے کہ ان کا ایک کان زمین پر اور دوسرے سے وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، اتنے بڑے ان کے کان ہیں۔ یہ دوسری قسم یاجوج اور ماجوج کی۔ اور قد کے لحاظ سے بالشت، 1 یا 2 یا 3 بالشت ہو سکتا ہے، بڑی بھی ہو، ہاتھ بڑا ہو تو۔ اس سے زیادہ ان کا قد یعنی ہائٹ بیان نہیں ہوئی ہے، یہی بتایا گیا ہے۔ یہ بھی حاکم میں روایت موجود ہے۔ ان کے 22 ٹرائبز ہیں، 22 ٹرائبز، 22 قبیلے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے 21 کے آگے دیوار کھینچ دی تھی، ایک قبیلہ بھاگ گیا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ترک جو ہیں، ٹرکی والے، یہ وہ بھاگے ہوئے ہیں، مضبوط لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہی جفاکش ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج کتنی تعداد میں ہیں، ذرا یہ بھی ایک سن لیجئے اور اس بات پر حیرانی ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن حبان میں، ایک نسائی میں ہے، ایک ابن ابی حاتم میں ہے، ایک حاکم میں ہے، ایک طبرانی میں ہے، یہ روایتیں موجود ہیں، ان میں سے سنیں کہ یاجوج بہت کم، کہ یاجوج اور ماجوج کم، لیکن
ان میں سے جب کوئی مرتا ہے 1000 اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یعنی اس کی اولاد 1000 ہوتی ہے۔ ان میں سے جب بھی کوئی ان کی اپنی عورتوں سے تعلق قائم کرتے ہیں تو 1000 اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ، یہ نسائی میں ہے۔ جتنا چاہیں وہ، یعنی کہا گیا ہے کہ ان کے لیے درخت ہیں، جتنا چاہیں وہ ان میں بیج ڈالیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں، ان کے علاوہ 3 گروہ ہیں، ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ انہوں نے نام بھی بتائے ہیں، تاویل، تاریس، منسک۔ اب یہ پروناؤنسیشن یہی ہے یا کوئی اور، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ عبد بن حمید نے بھی اسی طرح روایت بیان کی حضرت عبداللہ ابن سلام سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ فرماتے ہیں کہ جن اور انسان کل 10 اجزاء ہیں، ان میں 9 حصے یاجوج و ماجوج ہیں اور باقی تمام جن و انسان، یعنی یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ یاجوج اور ماجوج معمولی آبادی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ان کی پاپولیشن ہے۔ اب آئیے مسئلہ، یہ کہاں ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے زمین میں فساد مچا رکھا تھا، جس علاقے میں تھے لوگوں کو بہت تنگ کرتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے، لوگ ان کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے تھے۔ ان میں تشریف لائے حضرت سکندر ذوالقرنین، نبی ہیں یا نہیں، کسی کا اختلاف ہو، میں اس میں نہیں پڑھتا۔ روایت کے مطابق دنیا میں 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر حکومت کی ہے، انٹائر ارتھ جتنی بھی ہے، ان کے وقت میں وہ اکیلے بادشاہ۔ 2 مسلمان ہوئے ہیں اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے خود اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو ان کو اللہ نے بادشاہی دی۔ وہ اپنے وقت میں روئے زمین میں اکیلے بادشاہ تھے۔ ملکہ بلقیس بھی ان کی تابع ہو گئی تھی بعد میں، شروع میں وہ کسی علاقے میں حکومت کرتی تھی۔ دوسرے مسلمان حضرت سکندر ذوالقرنین، میں نے ابھی آپ کو سورہ کہف کی آیت میں ان کا نام بھی سنایا، یا ذوالقرنین۔ یہ مسلمان، ان کے زمانے میں بھی یہی بادشاہ تھے، کوئی اور بادشاہ نہیں تھا۔ کافروں میں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر، مگر ایران والے بخت نصر کہتے ہیں، بخت نصر ہم نے جیسا پڑھا ہے میں وہ سنا رہا ہوں۔ یہ بھی 2 ایسے کہ ان کے زمانے میں یہی بادشاہ تھے۔ یہ زمانہ تھا یاجوج ماجوج جب تھے، اس وقت حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 4 بادشاہوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا، ایک 5ویں کا ذکر بھی سن لیجئے، جس کے زمانے میں صرف وہی بادشاہ ہوں گے، اور وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو وہ بھی اکیلے بادشاہ ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ حضرت سکندر ذوالقرنین جب اس علاقے سے گزرے، کچھ لوگ الیگزینڈر کہہ کے سکندر اعظم خلط ملط کرتے ہیں۔ خلط ملط کرنے کا مطلب ایک کی بات دوسرے میں مکس کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت سکندر ذوالقرنین جو ہیں، میں نے قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کیا، وہ الیگزینڈر جس کو کہتے ہیں یا سکندر اعظم، وہ کون تھا؟ واللہ اعلم۔ کیونکہ میں خام خواہ اختلاف بھی نہیں کروں گا اور خام خواہ حمایت بھی نہیں کروں گا، مجھے ثبوت چاہیے، دلیل ہوگی، تائید ہوگی، ضرور مانوں گا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین سے عرض کی گئی کہ انہوں نے ہمیں
برا حال کر دیا یاجوج ماجوج نے۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین پہاڑوں کے درمیان، پہاڑی سلسلہ ہوگا، پہاڑوں کے درمیان دیوار بنائیں گے لوہے اور تانبے سے۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں اعینونی بقوہ، وہ لوگوں سے کہیں گے کہ قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ بندے بھی مدد کرتے ہیں، بندوں کو مدد کرنے کی طاقت عطا کرنے والا اللہ تعالی۔ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہمیں حکم دیا گیا ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی بھلائی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ہمیں کہا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، تو مدد کا بیان بندوں کے حوالے سے بھی ہے۔ خود نبی کہہ رہے ہیں میری مدد کرو۔ وہ ایک دیوار بنائیں گے، لوہا اور تانبا، اتنی مضبوط کہ اس کو توڑا نہیں جا سکے گا۔ اس کی جڑیں نیچے تک، گہرائی بھی بتائی گئی ہے کتابوں میں کہ کتنی گہرائی پہ وہ دیوار بنائی جائے گی۔ دیوار جب بن جائے گی تو یہ لوگ یاجوج ماجوج اس دیوار کے اس طرف رہ جائیں گے، اس کو پار نہیں کر سکیں گے۔ اس دیوار کو سد سکندری کہتے ہیں۔ سد کے معنی رکاوٹ، آپ کہتے ہیں نا سد باب کر دیں، یہ سد باب، باب دروازے کو کہتے ہیں، یعنی دروازہ روک دیں برائیوں کا۔ تو سد باب، تو آپ نے صد کا لفظ سنا ہوگا، کچھ لوگ سین کے نیچے زیر بھی لگاتے ہیں، واللہ عالم۔ سد سکندری یہ اس دیوار کو کہا جاتا ہے جو حضرت سکندر ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو اسٹاپ کرنے کے لیے، دیوار کے اس پار لاک ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کو وہاں بلاک کرنے کے لیے بنا دی۔ وہ اس دیوار کے پیچھے ہیں، ان پہ لاک ڈاؤن ہے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن، جزوی نہیں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن۔ وہ اس سے دیوار کو کراس نہیں کر سکتے۔ وہ دیوار ان کے لیے ایسی ہو گئی کہ وہ اسے نہ پار کر سکتے ہیں، اتنی قامت نہیں ہے کہ چڑھ سکیں۔ وہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے یہ آپ کو جاننے کا شوق ہوگا۔ اگلی نشست میں یہ مزید تفصیل آپ کو سناؤں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔